نہیں میری بچی، میں تجھے اس وراثت کی جنگ کی بھیٹ نہیں چھڑنے دوں گی۔ یہ لوگ اپنی زمینوں، اپنی عزتوں، اپنی ضدوں کے لیے اپنوں کی قربانی دینے سے بھی نہیں کتراتے، لیکن میں تیری ماں ہوں، تیرا درد مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ میں جانتی ہوں یہ فیصلہ تیرے لیے کتنا کٹھن ہے، ایک پل میں تیری ساری زندگی کا سکون چھین لیا جائے گا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں میری جان، تو اپنے آپ کو اس آگ میں مت جھونک۔ میں تیرے بابا کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا لوں گی، ہر ہاتھ پکڑ لوں گی، لیکن تجھے اس وحشت کے حوالے نہیں کروں گی۔ تو میرا آخری سہارا ہے، میں تجھے یوں بے بسی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آمنہ کی ماں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس فیصلے سے مکر جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن آمنہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، اگر بات میرے بابا کی جان بچانے کی ہے، اور اگر ان کی زندگی، میری ہنسی، میرے خواب، میری آزادی کی قیمت مانگ رہے ہیں، تو میں خوشی سے پورے دل سے یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ میری ہر خوشی میرے بابا کی سانسوں سے جڑی ہے۔ اگر ان کی ایک سانس بچانے کے لیے مجھے اپنی ساری زندگی بھی داؤ پر لگانی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ راستہ کانٹوں بھرا ہے، مجھے ہر قدم پہ زخم ملیں گے، لیکن میرے بابا کی زندگی کی قیمت پر میں کوئی سودا نہیں کر سکتی۔ اماں، آپ اپنی بیٹی پر یقین رکھیں، میں لڑوں گی، برداشت کروں گی، اور اپنے رب کے کرم سے ایک دن حق سچ کو جیت ضرور ہوگی، اور اپنے رب کے کرم سے ایک دن حق اور سچ کی جیت ضرور ہوگی۔ اس کی ماں کی آنکھیں بھر آئی۔ تم نہیں جانتی بیٹا، تم نہیں جانتی اپنی تائی گلاب بیگم کو، وہ عورت ظالم ہے، اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں، اس کی آنکھوں میں صرف نفرت، حسد اور تکبر بھرا ہوا ہے۔ وہ تجھے زندہ درگور کر دے گی، تیری زندگی کا ہر لمحہ بوجھ بنا دے گی، اور وہ فیروز، وہ تو تجھ سے کئی برس بڑا ہے، سخت مزاج ہے، بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، وہ تیرے نازک دل کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ اس کی زندگی میں اب کوئی خوشی باقی نہیں رہی، وہ اپنا سارا دکھ تجھ پر اتار دے گا۔ تیرے بابا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ تیرے لیے اپنے رب کے حضور سجدے سے نہیں سر اٹھاؤں گی جب تک کوئی راستہ نہ نکلے۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم شخص کے حوالے یوں خاموشی سے نہیں کر سکتی۔ آمنہ نے آخری بار ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اماں، کیسے نکالیں گے راستہ جب کہ جرگہ کے فیصلہ ہو چکا ہے، جب سارا خاندان، ساری دنیا ہماری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے، تو اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا اماں۔ میں نے اپنے رب پر یقین کر لیا ہے، میں جانتی ہوں میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بابا بے قصور ہے، ان کے دامن پر کوئی داغ ایک دن ضرور حق سامنے آئے گا، ایک دن میں سچ ثابت کر کے رہوں گی، لیکن تب تک اماں، تب تک میں اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی ہر خوشی، ہر خواب، ہر خواہش قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے کتنا ہی کٹھن راستہ ہو، چاہے میری ہمت جواب دے جائے، میں ہار نہیں مانوں گی، کیونکہ میرے بابا کی ایک مسکراہٹ میری ساری دنیا ہے۔ وہ سر جھکائے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی، سرخ جوڑا اس کے وجود پر ایسے بھاری ہو چکا تھا جیسے کسی مجرم کی پناہیا گیا ہو، پھانسی کا پھندا ہو۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز سے کھلا، اور اس کا تایہ زد فیروز خان، جو اب اس کا شوہر تھا، خاموشی سے اندر آیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے اس کی قید کا آخری اعلان تھی۔ تم نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، اب میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ قربانی کا اصل روپ کیا ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ لپکا اور اس نے آمنہ کا سر پر دوپٹہ ایک لمحے پر زمین پر پھینک دیا۔ آمنہ کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو مچلنے لگا، اس نے دونوں بازو سے اپنا آپ چھپانے کی ناکام سی کوشش کی۔ شوہر ہوں تمہارا، نکاح ہوا ہے میرا تم سے، حق رکھتا ہوں سب کچھ دیکھنے کا، ہاتھ ہٹاؤ۔ وہ اسے حکم دینے والے انداز میں بولا تو وہ سسکی، لیکن اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگے، جیسے کسی نے اس کی روح پر دباؤ ڈال کر شکست تسلیم کروائی ہو۔ وہ اس کے قریب آیا، اسے بیڈ پر دھکیلا، ایک ایک کر کے اس کے لباس کی شکنیں بکھیرنا شروع کر دی، اور پھر وہ عمل شروع ہوا جسے عرف عام میں حق زوجت کہتے ہیں، لیکن جب اس میں رضا شامل نہ ہونا تو وہ محض ایک اذیت بن جاتا ہے۔ وہ درد کی شدت سے سسک رہی تھی، اس کی انگلیاں بستر کی چادر میں پیوست ہوتی گئی، یہ رات جیسے کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ وہ مرد جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، اس نے اس رات کو یوں بے رحمی سے طول دیا جسے وہ ایک نازک جسم نہیں بلکہ کوئی دشمن ہو جسے وہ ٹکڑوں میں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ پوری رات سوئی نہیں، بس جاگتی ہی رہی،
ہر حرکت، ہر سانس، ہر لمس جیسے روح پر خراش بن کر اترتا رہا۔ وہ شہر تک مکمل طور پر خالی ہو چکی تھی، جیسے کچھ باقی ہی نہیں رہا۔ اس روز یہ بات پورے گاؤں میں جس جنگل کی آنکھ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ایک قتل جو گاؤں کی سب سے بااثر حویلی کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بن چکا تھا۔ گاؤں کی سب سے بڑی جاگیرداری شخصیت نواب عزیز خان کی لاش جب تالاب کے کنارے ملی تو الزام کا رخ سیدھا اس کے چھوٹے بھائی گلزار خان کی طرف مڑا، کیونکہ دونوں بھائیوں میں ملکیت کو لے کر پہلے ہی رنجشیں چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں خوف نے جیسے کچھ واضح کر دیا کہ وہی قاتل ہو سکتا ہے اور قانون سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ روایت پھر روایت نے اپنا فیصلہ فوراً سنا دیا۔ خون کا بدلہ خون یا پھر خون کی قیمت عورت۔ نواب عزیز خان کے بیٹے نواب فیروز خان کو گاؤں والے اس کا وارث کہتے تھے۔ وہ خاموش مزاج، سخت دل اور چٹان جیسا مرد، جس کی پہلی بیوی شادی کے 1 سال بعد ہی فوت ہو گئی۔ اس کے بھائی پہلے ہی اپنے اپنے کنبے سنبھال بیٹھے تھے، سو جب جرگہ بیٹھا اور روایتی انصاف کا بھینٹ چڑھنے کے لیے کسی کا نام درکار ہوا تو نگاہیں گلزار خان کی چھوٹی بیٹی پر جا ٹھہری، آمنہ۔ آمنہ محض 18 سال کی تھی۔ وہ اس رات اچانک جوان ہو گئی۔ ماں کی آہو بکا اور باپ کی آنکھوں میں جھلکتی لاچاری اسے ایک ہی فیصلہ لینے پر مجبور کر گئی۔ اگر میری شادی سے ابا بچ سکتے ہیں تو میں تیار ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے لب کانپ رہے تھے، مگر اس کی آواز پر پورے گھر کا ماتم جیسے رک سا گیا تھا۔ ماں نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، نہیں آمنہ، تم کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہو، فیروز خان تم سے عمر میں دگنا بڑا ہے۔ آمنہ نے نرمی سے اپنی ماں کے ہاتھ چومے۔ امی، جب ظلم کا شکار باپ ہو تو بیٹیاں خاموش نہیں رہتی، وہ قربانی دیتی ہیں۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ نواب فیروز خان کے لیے آمنہ کا نکاح طے ہوا، وہی نواب فیروز جس کی آنکھوں میں صرف غصہ اور زبان پر خاموشی تھی۔ نکاح کی رات جب آمنہ دلہن کے لباس میں حویلی لائی گئی، دلہن کم اور کفارہ زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ نواب فیروز کمرے میں داخل ہوا تو آمنہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کے سامنے اس طرح کھڑا تھا جیسے سزا یافتہ قیدی کے سامنے جج کھڑا ہو۔ اس نے کہا، یہ نکاح تمہاری مرضی سے نہیں ہوا، میں جانتا ہوں، لیکن تم نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے جو قربانی دی ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ قربانی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور سحر ہونے تک جو سزا اس نے کاٹی تھی وہ بھی موت سے کم نہیں۔ صبح سورج کی کرنیں جب پردے سے چھن کر اندر آئی تو آمنہ کی آنکھیں سرخ تھی، پلکیں سوجی ہوئی اور سارا وجود جیسے بکھر چکا تھا، لحاف میں لپٹا بدن جیسے صدیوں کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ نواب فیروز خان خاموشی سے اٹھا، کوئی بات کہے بغیر دروازہ کھول کے ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو آمنہ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں میچ لی اور ہونٹوں کی بیچ دبی ہلکی سی چیخ اندر ہی اندر دم توڑ گئی۔ بدن جیسے کسی انجانی جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ وہ ہلکی سی کروٹ بھی نہیں بدل پا رہی تھی، جیسے ہر ہڈی چیخ رہی ہو۔ اس نے بامشکل خود کو سمیٹا، لحاف کنارے کیا تو سفید چادر پر بکھرے چند دھبے اس پہ گزری رات کی گواہی دے رہے تھے۔ بستر سے نیچے اترنے کا سوچا تو پاؤں لڑکھڑا گئے۔ اس کی انگلیاں زمین تک پہنچ گئی مگر ٹانگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ دیوار کا سہارا لے لیا مگر وہ سہارا بھی اتنا بے جان لگ رہا تھا جیسے یہ حویلی خود بھی اس کی حالت پر افسوس کرنے سے قاصر ہو۔ ہر قدم پر وہ درد کا ایک نیا باب لکھ رہی تھی۔ وہ جو کبھی گڈے گڑیا کی شادی پر ہنستی تھی، جو سرخ جوڑے میں دلہن بننے کے خواب دیکھتی تھی، آج حقیقت نے اسے وہ سبق پڑھایا تھا جس کا کوئی نصاب نہیں ہوتا۔ شوہر، وہ رشتہ جسے لڑکیاں اپنا محافظ کے طور پر جانتی تھی، آج اس نے ہی اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ وہ سنبھل کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اپنے چہرے کو دیکھا، سوجی ہوئی آنکھیں، پھیکا رنگ، بکھرے بال۔ جو بچپن میں کبھی خود سے وعدہ کرتی تھی کہ وہ سب کچھ سہ لے گی، بس ماں باپ کی عزت کو حرف نہیں آنے دے گی، اس عزت کی قیمت آج اس نے چکائی تھی، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذبات، معصومیت اور اعتماد کی آخری سانس تک۔ آمنہ آئینے کے سامنے ساکت کھڑی تھی، آنکھوں میں وہ نمی تھی جو رات کے درد کی گواہی دے رہی تھی۔ ابھی وہ اندر کے شور کو سمیٹنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دروازہ چرچراتی ہوئی آواز سے پھر کھلا اور گلاب بیگم اندر داخل ہوئی۔ آمنہ کا دل کانپ اٹھا، اس نے جھٹ سے اپنا آنچل درست کیا، گردن جھکا لی۔ گلاب بیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور تلخی سے لبوں کو موڑتے ہوئے بولی، کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنا وہ چہرہ جس کی خوبصورتی پر تمہیں فخر ہے؟ وہ آمنہ کی اور قریب ہوئی، یہ سمجھ بیٹھی ہو کہ میرے بیٹے کا دل تم پر آ جائے گا؟ تم جیسی ونی کے صدقے میں آئی لڑکی کو لگتا ہے وہ اس گھر میں جگہ بنا لے گی؟
آمنہ نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی گلاب بیگم نے اگلا زہر گھول دیا۔ تمہاری موجودگی اور تمہارا سایہ بھی میرے بیٹے کو اس کے باپ کی موت کی یاد دلاتا ہے جسے تمہارے باپ نے قتل کیا۔ آمنہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں چپتے ہوئے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ گلاب بیگم نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور پلٹ کر جانے لگی۔ آمنہ وہی آئینے کے سامنے کھڑی تھی مگر اب اسے آئینے میں خوف اور بے بسی کا دھندلایا عکس نظر آ رہا تھا۔ گلاب بیگم جاتے جاتے دروازے سے واپس مڑی۔ ان کو نہ آمنہ کی تکلیف سے سروکار تھا نہ اس کی حالت سے۔ انہیں جھٹکے سے آمنہ کا بازو پکڑا اور سخت لہجے میں بولی، چلو یہ شرمانے کا کھیل اب بہت ہو چکا۔ ہم نے تمہیں گھر کی عزت کے لیے برداشت کیا، سہولت دینے کے لیے نہیں۔ آمنہ لڑکھڑاتی ہوئی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ درد جسے ہر قدم پر بدن کے اندر نوکدار پتھر بجھاتا رہا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اور ہر قدم پر جیسے عزت نفس کا ایک ٹکڑا چھوٹتا جا رہا تھا۔ حویلی کے وسط میں پہنچ کر گلاب بیگم نے ایک اونچی آواز میں حکم دیا، سنو سب، آج سے باورچی خانے کی تمام ذمہ داری اس لڑکی کی ہے۔ یہ قرض ہے جو ہمارے سر تھوپا گیا ہے، اب یہ قرض اسی چولہے کی آگ میں جھلس کر چکائے گی۔ ان کی تینوں بہویں ایک ایک کر کے جمع ہو گئی۔ بڑی بہو رخسانہ، درمیانی بہو شائستہ اور سب سے چھوٹی فرخندہ، جو ہمیشہ موقع دیکھ کر تماشے کی روح بن جاتی تھی۔ گلاب بیگم نے فرخندہ کی طرف دیکھا۔ فرخندہ جائے سے سارے کام سمجھا دے، کون سی چیز کہاں ہے، کب کیا پکتا ہے، سب کچھ۔ اور سنو، اگر کسی نے اس کی مدد کی یا اس کے لیے زبان کھولی تو یاد رکھنا، میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فرخندہ نے ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ کے ساتھ جی ماں جی کہا اور آمنہ کی طرف مڑی جو ابھی بھی بمشکل کھڑی تھی۔ آمنہ نے نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ بدن میں اب بھی وہی تکلیف کے خنجر چل رہے تھے۔ جیسے ہی گلاب بیگم وہاں سے ہٹی، رخسانہ نے شائستہ کو کوہنی ماری اور دبی آواز میں بولی، لگتا ہے جیٹھ جی نے ذرا بھی نرمی نہیں کی اس بیچارے کے ساتھ۔ شائستہ نے آنکھ مار کر ہنستی ہوئی آواز میں کہا، ہو سال بھر کا غصہ نکالا ہوگا، سنا ہے بیوی کی موت کے بعد کسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اب پوری رات بدلہ تو لینا ہی تھا۔ رخسانہ نے فرخندہ کی طرف دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا، فرخندہ سنبھالنا اس سے کہیں بے ہوش ہو کر دیگچی میں نہ گر جائے۔ فرخندہ نے ہنستے ہوئے پیچھے سے آمنہ کی کمر پر ہلکا سا دھکا دیا، چلو بی بی، حویلی میں رانی نہیں باندھی بن کر آئی ہو، کام سیکھو، یہاں ہمدردی نہیں ملتی۔ آمنہ نے سر جھکایا اور بامشکل قدم اٹھائے۔ اندر ہی اندر وہ جیسے ٹوٹ رہی تھی مگر چہرے پر صرف خاموشی تھی۔ آنکھیں نم تھی، دل زخمی اور روح بوجھل، مگر پھر بھی قدم چولہے کی طرف بڑھ گئے۔ شاید یہی اس کی قسمت تھی۔ آمنہ نے چولہے کی آنکھ کے قریب بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی بار سانس کھینچ کر اندر روکی تاکہ کراہ کی آواز لبوں سے نہ نکلے۔ پیر سوج چکے تھے اور کمر کی نسیں جیسے تناؤ سے شل ہو گئی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ پچھلی رات کی اذیت کسی نئی لہر میں پلٹ کر آ رہی تھی۔ کبھی آنکھوں کے کونے نمکین پانی سے بھر جاتے مگر وہ پل کے چپکا کر ضبط کر لیتی۔ جب مغرب کی اذان ہوئی تو حویلی کی تمام خواتین دسترخوان پر جمع ہو گئی۔ باورچی خانے سے اٹھنے والی بھاپ آمنہ کی ساری محنت شامل تھی، لیکن کسی نے ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں کہا۔ سب اپنی پلیٹوں میں جھکے ہوئے تھے۔ تبھی گلاب بیگم کی تیز آواز گونجی جس میں نخوت اور حکم کا زہر ملا ہوا تھا، اب کے سارا وقت کچن میں ہی بیٹھ کر گزارو گی، جا کر نہا کر آؤ، میرا بیٹا آنے والا ہے، کیا اس لہسن پیاز کی بو کے ساتھ اس کے بستر پر جاؤ گی؟ آمنہ نے چونک کر انہیں دیکھا جیسے کسی نے سر پر زور سے ہتھوڑا مارا ہو۔ آنکھوں میں ایک بار پھر نمی بھر آئی لیکن وہ رو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بمشکل قدم گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بدن کا ہر حصہ تھکاوٹ سے جواب دے چکا تھا۔ پانی کا خیال آتے ہی جسم کے زخموں نے احتجاج کیا مگر اسے سانس کی بات پر عمل بھی تو کرنا تھا کیونکہ وہ جان چکی تھی یہاں مزاحمت کی گنجائش نہیں۔ رات ایک بار پھر اسی خاموشی میں ڈل گئی جو آمنہ کے دل میں ہال بن کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ابھی بمشکل تھکن اور درد سے نکلنے کی کوشش میں تھی کہ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ ہر ہلکی آواز پر وہ چونک جاتی تھی اور اب تو یہ دروازہ کسی خوف کا اعلان بن چکا تھا۔ فیروز خان ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں وہی جبر کی گونج تھی جو پچھلے رات اس کی روح تک کو رون گئی۔ فیروز خان بستر کے قریب آیا اور لحاف ہٹا کر بولا، ادھر آؤ۔ آمنہ کے دل کی دھڑکن جیسے پسلیوں کو چیرنے لگی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، نظر چرا کر پلنگ کی پائنتی پر بیٹھ گئی، لیکن فیروز خان نے نرمی کا کوئی لبادہ اوڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ادھر نہیں، یہاں میرے پاس۔ اس کی آواز میں کوئی جذباتی طلب نہیں، وہ صرف حکم دے رہا تھا جیسے کوئی اپنی چیز کو بلا رہا ہو۔ آمنہ کی پلکیں لرزی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ دل چاہا بھاگ جائے، دیوار کے ساتھ جا لگے یا زمین پھٹ جائے اور اسے نگل لے،
لیکن وہ صرف ایک ونی تھی۔ اس کے پاس نہ اختیار تھا نہ آواز۔ وہ آہستہ سے بستر پر آ کر لیٹی۔ فیروز خان نے اس کا دوپٹہ سائڈ پر پھینکا اور ایک بار پھر اپنے حق کی وصولی شروع کی۔ اس کے لیے صرف ایک عمل تھا، بے رحم بتاثر، مگر آمنہ کے لیے ہر لمحہ ایک نئی قیامت تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ بستر کی چادر مٹھی میں بھینچ رہے تھے، بدن کا ہر حصہ جسے پکار رہا تھا، بس کرو، رحم کرو، چھوڑ دو مجھے۔ لیکن رحم یہاں کسی لغت کا حصہ نہیں، یہاں بس انتقام تھا، طاقت تھا۔ آمنہ کو نہیں معلوم وہ کب نیند میں گئی یا گئی بھی نہیں، بس آنکھوں کے پٹ بند ہوئے اور وہ ایک ایسی تاریکی میں جا پہنچی جہاں احساس اور جسم دونوں بے حس ہو چکے تھے۔ اگلی صبح جب فیروز خان کی آنکھ کھلی، کمرے میں ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، باہر کہیں دور مرغ اذان دے رہا تھا اور کھڑکی کے دروازے سے صبح کی سنہری کرنیں اندر جھانک رہی تھی۔ وہ پہلو بدلنے ہی لگا کہ اچانک اس کا ہاتھ کسی جلتے ہوئے وجود سے ٹکرایا۔ اس نے چونک کر نظریں نیچے کی۔ آمنہ بے سود اس کے سینے سے لگی پڑی تھی، اس کا ماتھا اس کی گردن کے قریب تھا اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ فیروز کو ایک جھٹکا سا لگا، نہ جانے رات کی کس پہر وہ یوں سہم کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ شاید جسم کا درد، شاید دل کی گھبراہٹ، یا شاید بخار کی شدت، کچھ تو ایسا تھا جو اس سے بے رحم مرد کی پناہ میں لا کھڑا کر گیا، جس سے وہ ہر لمحہ ڈرتی تھی۔ فیروز نے آہستہ سے اس کا ماتھا چھوا، تپش ایسی تھی جیسے انگارے دہک رہے ہو۔ او خدایا، یہ تو بخار میں تپ رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو نرم لہر دوڑ گئی، ایک انجانی سی الجھن۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ ہر رات صرف اپنی ملکیت کا اعلان سمجھاتا تھا، جس کی چیخ ہے اسے صرف جیت کا احساس دیتی تھی۔ لیکن آج وہ اس کے سینے سے لگی بے سود پڑی اور اس کا جلتا جسم جیسے ایک آئینہ تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا، آمنہ کو پلنگ پر آرام سے لٹایا، اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ اس کی کلائی پر ٹھہرے تو محسوس ہوا جیسے نبض بجھنے کے قریب ہے۔ لمحہ لمحہ وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر سے جیسے کوئی گرفت کس رہا تھا۔ فیروز کے ہاتھ میں ابھی بھی گیلا کپڑا تھا جس سے وہ آمنہ کے جلتے ماتھے پر نرمی سے پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس کے لمس میں پہلی بار کوئی زبردستی نہیں تھی، ایک نرمی تھی۔ فیروز کے اندر کہیں کچھ ہولے سے ٹوٹ رہا تھا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ وہ ہمیشہ فجر کے بعد کمرے سے نکل جایا کرتا تھا، آج خلاف معمول کمرے میں ہی تھا، اور یہ بات گلاب بیگم جیسی جلالی مزاج کی عورت سے کہاں برداشت ہو سکتی تھی۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیٹے کے کمرے کے دروازے پر آ پہنچی۔ پہلے تو دھیرے سے دستک بھی، پھر کوئی جواب نہیں آیا تو دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔ فیروز، او فیروز، فیروز خان، خیریت ہے؟ ابھی تک کمرے میں ہو؟ ان کا لہجہ کسی حکم نامے سے کم نہیں تھا۔ فیروز چونکا، آمنہ کی طرف دیکھا جو نیم بے ہوشی میں کرا رہی تھی، پھر کپڑا تشتری میں ڈالا اور تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ جیسے اس نے کنڈی کھولی، گلاب بیگم کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ آنکھیں تر و تازہ کیے تنقیدی نظر سے کمرے میں جھانکنے لگی۔ اماں، آواز نہ کر، وہ ابھی سوئی ہے۔ فیروز نے دھیرے سے کہا کہ اس کی آواز میں پہلی بار ایک نرمی سی تھی جو گلاب بیگم کے لیے حیرت کا باعث بنی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ فیروز نے ان کے لفظوں کو کاٹ دیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی بخار میں تپ رہی ہے، ابھی سنبھالی نہیں جا رہی۔ گلاب بیگم کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے چھوٹی ہوئی، جیسے وہ بیٹے کی آنکھوں میں جھانک کر سچ تلاش کرنا چاہتی ہو، مگر فیروز کا چہرہ اس لمحے کسی ذمہ داری نبھانے والے مرد جیسا تھا۔ گلاب بیگم کچھ پل چپ رہیں، پھر ناک سکیڑتی ہوئی بولی، اچھا بخار ہے، اب اس شہزادی بنا کر رکھا ہے تم نے؟ خیر چلو ناشتہ کر لو، پھر دیکھ لینا اسے۔ فیروز نے ناشتہ خاموشی سے کیا۔ گلاب بیگم مسلسل اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر کسی سے بات نہیں کی۔ ناشتہ مکمل کرتے ہی جب وہ کھڑا ہوا تو ایک لمحے کے لیے اس کا قدم رکا، آنکھوں میں ایک جھجک ابھری، ماں کی طرف دیکھا جسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر اس کی انا نے اس لمحے اسے گرفت میں لے لیا اور وہ لب بھینچ کر بنا کچھ کہے سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ گلاب بیگم نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر اپنی تینوں بہوؤں کی طرف دیکھا جو ناشتہ سمیٹنے میں مصروف تھی۔ چلو آج تم سبھی باورچی خانے کا کام سنبھالو، اس سے بخار ہے شاید، کل کچھ زیادہ ہی کام کر لیا تھا۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ شائستہ نے فرخندہ کی طرف شرارت سے دیکھا، پھر ہونٹ دباتے ہوئے آنکھ ماری اور آہستہ سے سرگوشی کی، جسے پھر گلاب بیگم کی تیز کانوں نے سن لیا۔ اماں جی، یہ جو بخار ہے نا، باورچی خانے کی مشقت سے نہیں، جیٹھ جی کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حالت دیکھیے اس کی، چلنے سے بھی اذیت ہو رہی تھی بیچاری کو۔ گلاب بیگم کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے شائستہ کی طرف دیکھا، بہت زبان دراز ہو گئی ہے تمہاری، یہ ان کا کمرے کے اندر کے معاملہ ہے، تمہیں اس پر بولنے کا کوئی حق نہیں، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ انجام برا ہو سکتا ہے۔
شائستہ نے جھیم کر نگاہیں نیچے کر لی، مگر فرخندہ اور نائلہ کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھر بھی چھپی نہ رہ سکی۔ فرخندہ کھانے کی ٹرے اٹھائی دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے کو آمنہ کے سامنے رکھتے ہوئے نخوت بھرے انداز میں بولی، کھانا کھاؤ، جیٹھ جی کا حکم ہے۔ سانس تو بڑی بے رحم ہے ہماری، مانا کہ تم ونی ہو کر آئی ہو مگر آخر ہو تو انسان۔ میں نے کہا بھی تھا دوپہر میں کہ اسے کھانے پر بلا لے مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بولی، ونی میں کوئی مہرانی نہیں، اب دیکھو اپنے بیٹے کے حکم کے آگے کیسے ہتھیار ڈال دیے۔ سسرال میں جگہ بنانے کے لیے شوہر کا دل جیتنا ہی پڑتا ہے آمنہ، سمجھو میری بات۔ اب دیکھو نا 2 ہی راتوں میں کیا حال بنا دیا ہے تمہارا۔ وہ آمنہ کا درد کو محسوس کرتے ہوئے بے نیازی سے بولی، تو وہ یہی کرے گی، بار بار کریں گے اور تم اپنے آپ پیش کرو گی، کیونکہ یہاں کسی کو انکار کی ضرورت نہیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرزا، مگر وہ خاموش رہی۔ فرخندہ نے گہری سانس لے کر اپنے دوپٹے کے پلو میں بندی ایک چھوٹی سی سفید گولی نکال کر آمنہ کی ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، یہ کھا لینا، پھر درد نہیں ہوگا۔ جب یہاں رہنا ہی ہے پھر کیوں نہ پیار محبت سے اپنے شوہر کا دل جیتو۔ یہی دن ہے جب اس کا دل تمہارے اندر کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کچھ تم بھی پیار دکھاؤ بھائی۔ پہلے پہل تو درد ہوتا ہی ہے، سب سہنا پڑتا ہے۔ آمنہ نے خاموشی سے اسے دیکھا، نگاہوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے دھیرے سے دوا اٹھا لی۔ فرخندہ مسکراہٹ کے ساتھ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آمنہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں موند لی اور ہمت جمع کرتے ہوئے وہ گولی نگل لی جو فرخندہ نے دی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اسے اپنے جسم پر چھائی ہوئی تکلیف جسے مدھم ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اب نہ بدن میں درد کی شدت تھی، نہ وہ بوجھل پن جو صبح سے ہر حرکت کو اذیت بنا رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ چاپ لیٹی رہی، آنکھیں چھت پر ٹکائے، جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر رہی ہو۔ رات کی گہری خاموشی میں جب دروازہ کھلا اور فیروز خان اندر آیا تو آمنہ کی سانسیں لمحے بھر کو رک سی گئی۔ اس کے دل میں فرخندہ کی کئی باتیں گونجنے لگی۔ شوہر کا دل جیتو محبت سے، یہی دن ہے، اور نہ جانے کہاں سے اسے ایک ہمت سے ملی۔ اس نے بستر پر ذرا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنی کپ کپاتی آواز میں خود ہی بات کا آغاز کیا، فیروز، اس نے نرمی سے پکارا، پھر نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، آپ میرے شوہر ہونے سے پہلے میرے تایا زاد بھی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ جس الزام میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں کبھی آپ کو اصل حقیقت کا علم ہوگا بھی یا نہیں، مگر یہ تو سب سے بڑا سچ ہے کہ اب میں آپ کی منکوحہ ہوں۔ فیروز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں الجھنوں کا ایک طوفان لیے۔ آمنہ نے مزید ہمت کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی، میں چاہتی ہوں کہ جو تعلق اللہ نے ہمارے درمیان قائم کیا ہے وہ دل کی خوشی اور محبت کے ساتھ ہو۔ اس نے اپنے کامتے ہاتھوں کو مضبوطی سے سنبھالا اور پھر فیروز خان کا ہاتھ تھام لیا۔ فیروز کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی جھلک ابھری، جس سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کمزور سی لڑکی اتنی بڑی بات اتنے حوصلے سے کہہ سکتی ہے۔ آمنہ کی نازک سی انگلی بے اختیار فیروز کی قمیض کی شکنیں مٹانے لگی، جس اپنے دل کی بے چینی کو پرسکون کر رہی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس لمحے کے حوالے کر دیا۔ فیروز نے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا تو آمنہ کی ہمت جیسے جواب دے گئی، وہ خود بخود اس کے سینے سے لگ گئی۔ فیروز نے اپنے بازو اس کی گرد مضبوطی سے باندھ لیے۔ آمنہ کی ٹھوڑی نرمی سے اوپر کر کے اس کے چہرے کے مزید قریب اپنا چہرہ لے آیا۔ ان کے ہونٹوں کے درمیان اب صرف ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آمنہ کی پلکیں جھپکی اور ایک پل کے لیے دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گم ہو گئی۔ پھر بہت آہستگی سے فیروز نے آمنہ کے ہونٹوں کو چھوا۔ آمنہ کا سارا بدن کانپ اٹھا، مگر اس باری کپ کپاہٹ خوف کی نہیں بلکہ پہلی بار کسی کی چاہت میں خود کو مکمل سپرد کرنے کی تھی۔ آمنہ نے اپنے نازک ہاتھ اس کی گردن کی گرد لپیٹ لیے اور اپنی پیشانی اس کے کندھے پہ رکھ دیے۔ فیروز نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، آمنہ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کمرہ اب مکمل سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر رات کی خاموشی تھی اور اندر 2 دل پہلی بار مکمل طور پر ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ پھر وہ اسے بستر کی طرف لے آیا۔ آمنہ نے شرم سے اپنی نظر جھکا لی، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جسے دل میں چھپی محبت نے پہلی بار سانس لی ہو۔ فیروز نے نرمی سے اسے بستر پر لٹایا اور اس کے بالوں کو بکھرتے دیکھ کر ایک لمحے کو خود بھی محو ہو گیا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے اس کے لبوں پر اپنا لمس ثبت کر دیا۔ لبوں سے شروع ہونے والا لمس آہستہ آہستہ اس کے چہرے، گردن اور کندھوں سے آگے اترنے لگا۔ فیروز کی ہر چھوٹی چھوٹی حرکت میں بے پناہ محبت اور شدت چھپی تھی۔ آمنہ نے باختیار اپنے وجود کو اس کے قریب کر لیا، جیسے برسوں کی تشنگی آج اپنے اختتام پر تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ فیروز کی انگلی اس کے لباس کی گرہ دھیرے دھیرے کھولنے لگی۔ ہر گرہ کے کھلنے پر ایک نیا لمس، ایک نیا جذبہ اس کے وجود پر اتر رہا تھا۔
شرم اور محبت کی ملی جلی کیفیت میں آمنہ نے خود کو مکمل طور پر اس کی چاہت کے سپرد کر دیا۔ رفتہ رفتہ دونوں جسم اور روح کی قربت کی اس سرحد پر پہنچ گئے جہاں الفاظ خاموش ہو جاتے تھے اور صرف احساسات بولتے تھے۔ ہر لمحہ ہر لمس آمنہ کو ایک نئی راہ سے ہمکنار کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں پوری طرح گم ہو گئے۔ چاندنی کھڑکی سے چھنچھر کر اندر آ رہی تھی اور بستر پر دو وجودوں کے درمیان گہری محبت کا لازوال عہد تحریر ہو رہا تھا۔ فیروز صبح کمرے سے نکلا تو آمنہ اس کے ساتھ تھی، سر جھکائے قدم سے قدم ملائے، جس اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دیا ہو۔ حویلی کے بڑے دالان میں گلاب بیگم انہیں ساتھ ساتھ دیکھ کر جیسے آنکھ بگولا ہو گئی، آنکھوں سے چنگاریاں برساتے ہوئے غصے سے بولی، تو اب ونی سے عشق بازی چل رہی ہے فیروز؟ ابھی تو کل کی آئی ہے اور تو نے اس کے قدموں میں اپنی غیرت ڈال دی۔ فیروز نے آمنہ کی شانے پر ہاتھ رکھا، اور اماں، جو گناہ گار ہے وہ میری نظر میں ہمیشہ گناہ گار ہی رہے گا۔ میں نے اپنے باپ کے گناہ گاروں کو بھول نہیں سکتا، ان کو قصور معاف نہیں کر سکتا، لیکن یہ لڑکی یہ معصوم ہے، یہ اپنی باپ کی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے میرے نصیب میں آ گئی۔ اس نے خود کو غنی کے طور پر میرے حوالے کیا، اپنی زندگی، اپنی عزت، اپنے خواب، سب کچھ قربان کر دیا۔ اماں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر وقت اسے اپنے انتقام کی بھٹی میں جھونکتا رہوں۔ فیروز نے لمحہ بھر کو آمنہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر نکاہت اور تھکن کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر دبی ہوئی آواز میں بولا، کل رات اس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا اماں، میں نے پہلی بار سوچا اگر اس سے کچھ ہو گیا تو شاید میں کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں۔ میں پہلے ایک بیوی کھو چکا ہوں، میں اپنی قسمت کے ہاتھوں ایک بار اپنی خوشیوں کو دفن ہوتا دیکھ چکا ہوں۔ اب اگر اس لڑکی کو بھی اپنی بے رحمی سے برباد کر بیٹھا تو میرا ضمیر مجھے کبھی جینے نہیں دے گا۔ آمنہ آج بنا کسی کی کہے خود بخود باورچی خانے میں آ گئی۔ چولہے پر دودھ چڑھاتے، آٹا گوندنے، کبھی برتن سنبھالتے، وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو کام میں مگن تھی۔ اس دوران اس کی تینوں دیورانیاں چپکے چپکے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگی، ان کے چہروں پر تجسس اور ہنسی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ سب سے بڑی دیورانی ہنستے ہوئے آگے بڑھی اور چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، ارے آمنہ، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، کیا جادو پھونک دیا ہے تم نے؟ ایک ہی رات میں جیٹھ جی کو اپنے قدموں پر لے آئی، وہ تو اب تمہارے ہی گن گاتے پھر رہے ہیں۔ دوسری دیورانی نے فوراً بات پکڑی اور مصنوعی اداسی سے بولی، ہائے قسمت، ایک ہماری قسمت ہے، ہمارے شوہر تو آج تک ماں کے سامنے ہماری حمایت میں ایک لفظ نہیں بولے، اور ایک تم ہو، آتے ہی بازی مار لی۔ تیسری دیوانی فخرندہ زور سے کہہ کر لگایا، کہیں واقعی کوئی ٹوٹکا تو نہیں کیا، یا پھر تمہاری بے بسی نے جیٹھ جی کا دل موم کر دیا؟ آمنہ نے آٹے میں ہاتھ ڈبوئے، سر اٹھا کر نرم لہجے میں کہا، کاش یہ جادو ہوتا اور کاش یہ جیت ہوتی، لیکن جو زخم خاموشی میں چبھے ہو ان کا شوہر بھائی سے سنائی نہیں دیتا۔ تم لوگ ہنسی خوشی اپنے گھروں سے آئی تھی اپنی مرضی سے، میں تو ایک سزا کی صورت میں آئی ہوں۔ تمہارے شوہروں نے ماں کی مرضی کو مانا، تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے شوہروں نے کم از کم کبھی چاہا تو ہوگا تمہیں، مجھے تو بس نبھانا ہے، سہنا ہے۔ کچن میں پل بھر کو خاموشی چھا گئی، تینوں دیورانیوں کے چہرے پر شرمندگی اور ہلکی سی سنجیدگی نظر آئی۔ شائستہ نے جلدی سے بات کا رخ بدلا، ارے چھوڑو یہ سب، چلو آج جٹھانی کے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں۔ آمنہ نے ہلکی سی ادھوری مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی، جسے اپنے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو چولہے کے دھوئیں میں چھپا رہی ہو۔ رات کے کھانے کا وقت تھا، لمبا چوڑا دسترخوان بچھا ہوا تھا، ہر طرف انواع و اقسام کے کھانے سجائے گئے تھے، سب گھر والے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے، دیورانیاں، ان کے شوہر، بچے بھی موجود تھے، لیکن ایک کرسی خالی تھی۔ فیروز کی نظریں بار بار اس خالی جگہ پر جا رکتی، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ آخرکار وہ ضبط نہ کر سکا، وہ اپنی جگہ سے ہلکا سا اٹھا اور قدرے بلند آواز میں پکارا، آمنہ تم بھی آ جاؤ، سب کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ باورچی خانے میں چولہے کے پاس جھکی آمنہ ایک لمحے کو چونک گئی، اس کی انگلیوں میں رکا چمچ کانپنے لگا، لبوں پر بے اختیار کپ کپاہٹ آئی، لیکن اگلے ہی پل گلاب بیگم کی تیز اور زہریلی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ گلاب بیگم نے غصے سے کہا، بس کر دو فیروز، تمہیں تو جیسے اس پر بڑا پیار آ رہا ہے، میرے شوہر کو مرے ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا اور تم ان کے ہی قاتلوں کے خون کی لڑکی کو ہمارے سر پر بٹھانا چاہتے ہو۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور زبان سے زہر برس رہا تھا۔ بہت ہو گیا، چاہے وہ تمہارے دل میں جگہ بنا لے، تمہاری راتوں میں خوشبو بن جائے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میرے گھر میں اسے کبھی عزت، کبھی برابری، کبھی بہو کا درجہ نہیں ملے گا، سمجھے تم؟ فیروز نے بے ساختہ مٹھی بھینچی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھ گیا۔ آمنہ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، اس کے ہاتھ سے تھالی چھوٹ کر زمین پر گری، لیکن کمرے میں پہلے ہی اتنی تلخی چھائی ہوئی تھی کہ کسی نے اس کی آواز پر دھیان نہ دیا۔
آمنہ نے دھندلائی آنکھوں سے اپنا آنچل کو مضبوطی سے تھاما اور خود کو کسی طرح سنبھالتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف کر لیا، کیونکہ اس کی قسمت میں چیخنا، لڑنا یا حق جتانا نہیں تھا، بس سہنا تھا۔ رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ آمنہ بھی تھکن اور دکھ کے بوجھ تلے دبکی بیٹھی کہ اچانک دروازہ آہستگی سے کھلا۔ فیروز کے ہاتھ میں کھانے کی تھالی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اور آمنہ کے سامنے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے تھالی آمنہ کے سامنے رکھی اور نرمی سے بولا، میں نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ضرور کھایا تھا، لیکن تمہارے حصے کی جگہ خالی تھی۔ آمنہ کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فیروز نے ایک نوالا بنایا اور آہستگی سے اس کے لبوں کے قریب بڑھایا۔ آمنہ کے ہاتھ کپ کپا گئے، آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے اور پلکوں پر ٹھہرے آنسو ایک ایک کر کے گالوں پر گرنے لگے۔ فیروز نے تھوڑا جھک کر دھیرے سے کہا، یہ آنسو نہ بہاؤ آمنہ، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ آمنہ نے آنکھیں جھکا لی، نوالا ہچکچاتے ہوئے قبول کر لیا۔ اس پل میں بغیر کسی وعدے، بغیر کسی الفاظ کی ایک نازک رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ آمنہ نے فیروز کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، فیروز، تائی جی کے قتل کا جس قدر آپ کو دکھ ہے، مجھے اور میرے خاندان کو بھی اتنا ہی ہے۔ بابا اور تایا جی کے درمیان چاہے جتنی بھی رنجشیں رہیں، لیکن وہ اپنے بھائی کا خون کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا تو اپنے بابا کو ضرور جانتی ہوں، ان کی آنکھوں میں برسوں سے جو خوف ہے، جو بے بسی ہے، اپنی آنکھوں سے ان کا درد دیکھتی آئی ہوں اور دل سے جانتی ہوں کہ وہ بے گناہ ہے۔ میں اسی الزام کے تحت آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ صرف اس لیے کیا تاکہ میرے بابا جان بچ جائے، لیکن آج جب آپ کا ساتھ، آپ کی فکر میرے دل کو چھونے لگی تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی قربانی نہیں، یہ تو میرے نصیب میں لکھا ایک بہتر فیصلہ تھا۔ آپ کا لمس، آپ کی موجودگی مجھے وہ یقین دے رہی ہے جو میں نے کھو دیا۔ میری دلی خواہش ہے کہ اصل مجرم سامنے آئے، میرے بابا پر لگایا گئے دھبہ مٹ جائے۔ جس نے بھی تایا جی کا خون کیا وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچے۔ فیروز نے آمنہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اس کی نگاہوں میں ایک الجھن، ایک کرب تھا۔ آمنہ، تم نے اپنے صبر، برداشت اور خاموشی سے میرا دل میں وہ مقام بنایا ہے جو شاید کوئی برسوں کی رفاقت میں بھی نہ بناتا، لیکن میں کیسے بھول جاؤں وہ لمحہ جب اپنے والد کے خون میں لت پت لاش کو میں نے خود اٹھایا تھا۔ وہ منظر، وہ صدمہ میری روح پر نقش ہے، اور اس قتل کی ہر راہ، ہر نشان تمہارے والد کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ صرف میرا نہیں، پورے گاؤں کے لوگوں کا فیصلہ تھا۔ فیروز کی آواز بھر آ گئی، لیکن تمہاری موجودگی، تمہاری بے غرض محبت میرے دل کے زخموں پر مرہم بن گئی ہے۔ آمنہ، تم نے مجھے خود سے جیت لیا۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر آہستہ سے لیٹ گیا اور آمنہ کو بھی اپنے پہلو میں جگہ دی۔ آمنہ نے دھیرے سے اس کے سینے پر سر رکھا، اس کی دھڑکنوں میں جیسے اپنے لیے سکون تلاش کر رہی ہو۔ میرے دل سے دعا ہے کہ فیروز، سچائی ایک دن سامنے آئے اور جو بھی قاتل ہو اس کی گناہ کی سزا ضرور ملے۔ فیروز نے اس کے لبوں پر لب رکھ کر اس کی بات کی تائید کی۔ اب صرف محبت کی باتیں ہوگی، صرف تم، میں اور یہ لمحے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دھڑکنوں کی مدھم صدا باقی تھی۔ وہ لمس میں چھپی حرارت، وہ سانسوں کی نرمی ایک دوسرے کی قربت میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اس رات نہ کوئی سوال تھے، نہ ہی کوئی جواب، نہ کوئی پردہ۔ ایک لحاف میں صرف دو دلوں کی تسکین تھی جو ایک طویل اذیت کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب آمنہ کی آنکھ کھلی تو کھڑکی کی جالیوں سے چپتی دھوپ کی ایک نرم سا ٹکڑا لحاف پر آ کے ٹھہرا۔ آمنہ نے پلکیں اٹھائی تو خود کو فیروز کے مضبوط بازو میں پایا۔ وہ دونوں ایک ہی لحاف کے اندر ایک ہی سانس میں لپٹے ہوئے تھے۔ فیروز کا ہاتھ اس کے شانوں کے گرد پھیلا ہوا تھا، جیسے کوئی شفیق سایہ اس کا چہرہ آمنہ کے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ لحاف کے نیچے صرف لمس کی وہ نرمی باقی تھی جس میں کوئی فاصلہ نہ تھا۔ آمنہ کو اپنی سانسیں ہلکی لگنے لگی، جیسے وہ ابھی بھی خواب میں ہے۔ اس نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں تو کل رات کے وہ سارے پل ذہن میں جگنوں کی طرح جھلملانے لگے۔ وہ دھیمی سرگوشیاں، سہمے ہوئے لمحات جو خاموشی سے ایک دوسرے کے دلوں میں اتر گئے تھے۔ فیروز نے آنکھیں کھولی، بغیر آمنہ کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھے، جسے اس کے ہر خوف، ہر درد اپنے بوسے میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ آمنہ نے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں پر رکھی ہوئی محسوس کی، جنہیں وہ آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا۔ کاش یہ لمحہ یہیں ٹھہر جائے۔ فیروز کی آواز نیند سے بھری ہوئی تھی، مگر اس میں ایک گہری چاہت کی بازکش تھی۔ آمنہ نے سرگوشی میں کہا، یہ لمحہ میرا ہے اور کسی اور سے کچھ مانگنے کی خواہش نہیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا، باہر کی دنیا کے سارے مسئلے، ساری سازشیں، سب کچھ اس لمحے سے دور تھی۔ صرف دو وجود تھے، ایک رات کی قربت، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی۔ ہر پردے سے آزاد، صرف ایک لحاف کی نرمی میں لپٹا یہ نیا رشتہ ان دونوں کے دلوں میں
اعتبار بھر چکا تھا، جسے لفظوں کی نہیں احساس کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف گلاب بیگم سب کے لیے ناشتہ لگوا رہی تھی کہ حویلی کی باہر شور سا اٹھا۔ دروازے کی جانب دیکھا تو سامنے ان کا بھائی امیر بخش کھڑا تھا، اپنے ساتھ بیوی اور 2 جوان اولاد لیے۔ ایک پل کو ان کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک سی بھر گئی، جسے برسوں بعد کوئی بچھڑا لوٹ آیا۔ وہ لپک کر آگے بڑھی۔ ارے امیر تو؟ ان کے لہجے میں حیرت اور ممتا کی شیرنی گھلی ہوئی تھی۔ امیر بخش نے آگے بڑھ کر بہن کا ہاتھ تھام لیا۔ سوچا اس بار بچوں کی چھٹیاں تمہارے ساتھ گزاروں۔ اتنے میں آمنہ، فیروز اور باقی سب بھی آ گئے۔ گلاب بیگم نے اس کی خوشی خوشی مخاطب کی، یہ میرے بھائی امیر بخش ہے، اور یہ ان کی بیوی زرینہ اور ان کے بچے بختاور اور شہراز۔ زرینہ نے آگے بڑھ کر گلاب بیگم کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آپ کی بہت یاد آتی تھی باجی۔ آمنہ نے جھک کر زرینہ کو سلام کیا، جس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بختاور اور شہباز نے ادب کیے۔ فیروز آگے بڑھا، شہباز سے گرم جوشی سے ملا۔ بختاور اور شہباز سے رسمی خیر مقدم کیا۔ گلاب بیگم نے سب کے لیے ناشتے کا کہا، ارے سب باہر کھڑے ہو، اندر چلو، ناشتہ گرم گرم ہے، پراٹھے اور مکھن تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ زرینہ نے ہنستے ہوئے کہا، باجی کی باتیں تو آج بھی ویسی ہی ہے، بس سن کر دل خوش ہو گیا۔ سب میز کے گرد بیٹھ کر آمنہ نے چپکے سے پانی، چائے اور ناشتہ سرو کرنا شروع کیا۔ گلاب بیگم کے دل کو عجیب سی طمانینت ہونے لگی۔ ان کے چہرے پر برسوں بعد وہ سکون آیا، وہ صرف اپنوں کی موجودگی سے آتا تھا۔ زرینہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اچانک آمنہ کی طرف دیکھا، جس نے چپ چاپ سب کو ناشتہ سرو کرتے ہوئے خاموشی سے نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ ارے باجی، یہ آپ کی وہ ونی میں آئی ہوئی بہو ہے؟ گلاب بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں، یہ وہی ہے آمنہ۔ یہ جملہ سنتے ہی فیروز نے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ روکے اور زرینہ کی طرف ایک سنجیدہ نظر ڈالی۔ اس کی نظر لمحے بھر کو آمنہ پر جا رکی، جو اندر سے سمٹ گئی تھی، اور پھر اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، زرینہ آنٹی، آمنہ کا تعارف اب صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اس گھر کی بہو ہے اور میری بیوی۔ باقی رشتے، رسمی الزامات وقت کے ساتھ ختم ہو جانے چاہیے۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زرینہ نے بات کو ہنس میں اڑاتے ہوئے کہا، ارے فیروز بیٹا، ناراض مت ہو، میں تو بس ایسے ہی کہہ گئی، آپ نے تو بات کا برا مان لیا۔ فیروز نے مسکراہٹ کی ہلکی سی کوشش کی، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی سے صاف جھلک رہا تھا کہ آمنہ کے لیے اس کے دل میں اب عزت اور احساس کسی پرانی رسم سے بھی آگے نکل چکا تھا۔ فیروز ناشتہ کر کے بھی اٹھا ہی تھا کہ گلاب بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، فیروز، آج ذرا زمینوں کے تمام ٹھیکیداروں کو بلواؤ، سال بھر کے حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے، میں چاہتی ہوں سب کچھ صاف ہو، تم خود جا کر سب سے ملو اور دیکھو اگر کوئی رکی رقم یا مسئلہ ہو تو آج ہی حل کرو۔ فیروز نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گلاب بیگم کی نظریں اس کے جاتے قدموں پر جمی تھی، جیسے کسی خاص لمحے کا انتظار ہو۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، گلاب بیگم نے آس پاس دیکھا اور پھر تیز قدموں سے اپنی بھابھی کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند کیا تو زرینہ نے آہستہ آواز میں کہا، سنو باجی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری وہ معصوم سی بہو آمنہ بس یوں ہی سہمی سہمی سی رہے گی؟ نہیں بھائی، وہ بڑی چالاک لگ رہی ہے، خاموشی سے فیروز کے دل پر راج کرتی جا رہی ہے، اور تم دیکھنا اگر تم نے ابھی اسے نہ ڈرایا تو کل وہ اس گھر کی رانی بن بیٹھے گی اور پھر ہم سب بس اس کے غلام بن جائیں گے۔ گلاب بیگم نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، پھر اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ، ڈراؤ، بتاؤ اسے کہ اگر گلاب بیگم کی عزت کا خیال نہ رکھا، اگر اس نے فیروز کی پہلی بیوی کی طرح اس کا دل جیتنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہ آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ میں نے ایک بار پہلے بھی یہ گھر بچایا تھا، اب بھی بچا لوں گی۔ زرینہ نے سر ہلایا اور آمنہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ اندر سے دبے دبے لفظوں میں آمنہ کی گھبرائی آواز سنائی دی، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، فیروز کو یہ بالکل پسند نہیں کہ ان کی کمرے میں کوئی بغیر اجازت آئے۔ زرینہ کے ماتھے پر بل پڑا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا تو منظر دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ شہباز، جو کہ آج ہی گاؤں آیا تھا، وہ بے تکلفی سے آمنہ کے بیڈ پر آرام سے لیٹا ہوا تھا، جیسے یہ جگہ اس کی اپنی ہو۔ زرینہ نے بلند آواز میں جھڑکا، شہباز، تمہیں کوئی شرم ہے نہیں؟ مہمان بن کر آئے ہو سر پر چڑھنے؟ یہ تمہارا کمرہ نہیں اور نہ ہی تمہیں کسی کی اجازت کے بغیر یہاں گھومنے کی آزادی ہے، فوراً باہر نکلو۔ شہباز کچھ کہے بغیر کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ زرینہ نے دروازہ بند کیا اور آمنہ کی طرف پلٹی، جو ایک طرف کھڑی تھی۔ زرینہ نے گہری نظروں سے دیکھا، پھر مصنوعی نرمی سے بولی، ارے گھبراؤ نہیں شہباز، ایسا ہی آزاد خیال، امریکہ میں پلا بڑا ہے نا، یہاں کی تمیز اور اصول نہیں سیکھا، تم دل پر مت لو۔ آمنہ خاموش نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ زرینہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سنو آمنہ، تم نئی ہو، معصوم ہو، لیکن ایک بات دل میں بٹھا لو، یہ گھر، یہ حویلی، یہ سب کچھ گلاب بیگم کے اصولوں پر چلتا ہے۔ فیروز چاہے جتنا بھی تمہاری طرف مائل ہو جائے،
آخر انہی کا بیٹا ہے۔ آمنہ نے چونک کر زرینہ کو دیکھا۔ زرینہ کا لہجہ اور سرد آنکھیں اب دھمکی دے رہی تھی، اگر تم نے زیادہ فیروز کو اپنے پلو سے باندھنے کی کوشش کی، اسے ماں کے خلاف کیا، یہ سمجھنے لگی کہ تمہیں کوئی برابری مل گئی ہے، تو یاد رکھنا اس حویلی سے ایک بہو پہلے بھی رخصت کی جا چکی ہے، تمہارا بھی ویسا ہی انجام ہوگا۔ یہاں عزت سے رہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی رستہ بہت دیر تک کھلا نہیں رہتا۔ گلاب بیگم اسی وقت خاموشی سے آمنہ کے کمرے میں داخل ہوئی، دروازے پر کھڑے ہو کر نرمی سے بولی، آمنہ بیٹی، آج ذرا اسٹور روم کی صفائی کر دینا، کافی دنوں سے کسی نے جھانکا بھی نہیں ہے ادھر۔ فیروز ویسے بھی رات سے پہلے نہیں آئے گا، تم فارغ بیٹھ کر کیا کرو گی؟ آمنہ نے فوراً سر جھکا کر جواب دیا، جی اماں جی۔ چپ چاپ اپنا دوپٹہ سنبھالتی اسٹور روم کی طرف روانہ ہو گئی۔ گلاب بیگم کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے ہی آمنہ نظروں سے اوجھل ہوئی، زرینہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں گلاب بیگم سے اشارہ کیا کہ بڑی چلاک ہو تم گلاب۔ گلاب بیگم نے مصنوعی حیرانی سے پوچھا، کیوں بھائی، اب کیا ہو گیا؟ زرینہ تنگ کر بولی، بہو کو ایک طرف لگا دیا تاکہ ہم اپنی باتیں سکون سے کر لیں، اور وہ وعدہ جو تم نے کیا تھا، اس بار فیروز کی شادی میری بیٹی سے ہوگی، پھر یہ ونی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ گلاب بیگم نے گہری سانس لی اور نچلا ہونٹ دباتے ہوئے گویا ہوئی، ارے پاگل ہو کیا، جس سے آئی ہے ویسی چلی بھی جائے گی، فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی کا مستقبل میں نے طے رکھا ہے، ونی کی تو بس وقت گزارنے کے لیے رکھا ہے۔ ادھر آمنہ نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو اندر پرانی یادوں کی گرد بسی ہوئی تھی۔ ایک طرف پرانی الماریاں، بکسے اور پرانے زمانوں کی چیزوں کا انبار لگا تھا۔ سانس لیتے ہی گرد نے ناک میں چبھنے کی کوشش کی، لیکن وہ دوپٹہ ناک پہ رکھ کر کام میں لگ گئی۔ چیزیں ہٹاتے ہٹاتے ایک پرانا لکڑی کا صندوق نظر آیا۔ آمنہ نے تجسس سے اسے کھولا تو اندر کچھ کپڑے، پرانی کتابیں اور ایک ڈبیا پڑی تھی۔ ڈبیا میں چند تصویریں رکھی تھی جن پر وقت کے داغ لگ چکے تھے۔ آمنہ نے احتیاط سے ایک تصویر نکالی۔ ایک تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ لرز گئے۔ تصویر میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کی گود میں ایک تقریباً 3 سالہ بچہ تھا۔ پیچھے ایک شخص کھڑا تھا جس کی پیشانی پر آنکھیں آمنہ کی سی مشابہ لگی۔ اس نے غور کیا تو اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تو اس کے تایا جان تھے، اور گود میں جو بچہ تھا وہ چہرے سے کسی اور کا نہیں بلکہ فیروز کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ آمنہ نے بے یقینی سے دوبارہ تصویر کو دیکھا، پھر باقی تصویریں بھی دیکھیں۔ ہر تصویر میں وہی عورت، وہی بچہ اور اس کا تایا کسی نہ کسی موقع پر ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پس منظر میں کئی جگہ حویلی کی دیواریں بھی پہچانی جا سکتی تھی۔ دل میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یہ عورت فیروز کی ماں ہے؟ اگر ہے تو اسے کیوں چھپایا گیا؟ گلاب بیگم تو خود کو فیروز کی ماں کہتی ہے، پھر یہ کون ہے؟ اور تایا جان کے اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ آمنہ کے دل میں وسوسے پنپنے لگے۔ کیا گلاب بیگم کچھ چھپا رہی ہے؟ اس نے تیزی سے تصویریں اپنے دوپٹے کے اندرونی حصے میں چھپا لی۔ دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ راز جب تک مکمل کھل نہ جائے کسی سے کچھ نہیں کہے گی، لیکن جلد یا بدیر سچ تک پہنچنا ہی ہوگا، کیونکہ یہ فیروز کے ماضی کا وہ دروازہ تھا جو برسوں سے بند رکھا گیا تھا۔ رات کو آمنہ نے کپکپاتی انگلیوں سے وہ پرانی تصویر نکالی اور دھیرے سے فیروز کے سامنے رکھ دی۔ فیروز صوفے پر بیٹھا کچھ سوچوں میں گم تھا۔ اس کی نظریں جیسی تصویروں پر جم گئی، پھر ایک ایک تصویر کو ہاتھ میں لے کر بغور دیکھنے لگا۔ آمنہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی، حیرت، الجھن اور آخر کار بے یقینی۔ یہ عورت، اس نے بے اختیار کہا، یہ تو میرے خوابوں جیسی ہے، میں نے کبھی دیکھی نہیں مگر احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھی ہوئی ہے۔ یہ تمہاری ماں ہے فیروز؟ آمنہ کی آواز جیسے دیوار سے ٹکرائی، اور یہ تمہارے بابا کے ساتھ تصویریں ہیں فیروز؟ فیروز کا چہرہ سفید پڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے جیسے برسوں کا اعتبار لمحوں میں زمین بوس ہو گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھا اور تیز قدموں سے حویلی کی صحن کی طرف بڑھا۔ ادھر گلاب بیگم، زرینہ اور اس کا شوہر امیر بیٹھے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ زرینہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، تو باجی وہ آمنہ کا کیا ارادہ ہے؟ بہت تیز لگتی ہے، فیروز کے دل میں بھی جگہ بناتی جا رہی ہے۔ گلاب بیگم ہنسی، ارے تم فکر مت کرو، میں اس آمنہ کو رستے سے ہٹانے میں دیر تھوڑی کرتی، ذرا فیروز کے ابا کے قتل کو کچھ وقت تو گزرنے دو، جیسے اس کو رستے سے ہٹایا ویسے اس سوتیلے بیٹے کو بھی ہٹا دوں گی۔ فیروز کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا، اس ستون کے پیچھے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ گلاب بیگم کی آواز سرد اور قاتلانہ تھی، بڑا آیا تھا، بڑا آیا، اپنی ساری ملکیت فیروز کے نام کرنے والا، جسے میں نے باقی 3 بیٹے کہیں اور سے لا کر دیے ہوں، اس فیروز کو تو بس ان کے بیٹے کے نام پر پال لیا، پر وہ سمجھنے لگا تھا کہ اپنی مرضی چلائے گا، اپنی ساری دولت ایک فیروز کے نام کر دے گا، اور میرے بیٹوں کو ساری زندگی اس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ یہ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ آمنہ نے پیچھے سے آ کر فیروز کا بازو تھام لیا
اس کے چہرے پر آنسو تھے مگر آواز میں طاقت۔ فیروز، سچ تمہارے سامنے ہے۔ فیروز نے خاموشی سے آمنہ کی طرف دیکھا، پھر ان زہریلے الفاظ کی گونج دل میں لیے واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ حویلی میں پہلی بار خاموشی خوف بن کر چھا گئی تھی، کیونکہ سچ سامنے تھا اور یہ سچ اب کسی طوفان کی تیاری کر رہا تھا۔ آدھی رات تو بیت چکی تھی، لیکن نیند فیروز کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا اپنے ہاتھوں کو گھور رہا تھا، جیسے انہی ہاتھوں سے وہ سب کچھ گنوا بیٹھا ہو، جیسے وہ اپنی زندگی کا سکون سمجھتا تھا۔ صوفے پر پڑی تصویریں اور ذہن میں گونجتی گلاب کی باتیں، اس کو سب کچھ پلٹ چکا تھا۔ میں نے جسے ماں مانا وہ میری ماں تو تھی ہی نہیں، اس نے خود سے کہا، اور آواز میں دکھ تھا، غصہ تھا اور ایک عجیب سا خالی پن۔ اور صرف ماں نہ ہوتا تو شاید دل مان بھی لیتا، لیکن وہ قاتل ہے، میرے بابا کی قاتل۔ فیروز کے آنسو پلکوں سے ڈھلک کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، وہ اپنے ہی اندر بکھر رہا تھا۔ میں نے اپنے چچا کو قاتل سمجھا، میں نے گواہی دی، میں نے پنچایت میں ان کے خلاف زبان کھولی۔ وہ سب اس عورت کی چال تھی۔ اس کا دل چاہا وہ دیوار سے جا ٹکرائے، چیخے چلائے، لیکن اس لمحے صرف آمنہ کا خیال اس کی ٹوٹی ہوئی سانسوں کو جوڑ رہا تھا۔ ایک بات وہ اچھی ہوئی، اس نے زیر لب کہا اور سر پیچھے ٹکا دیا۔ یہی فیصلہ تھا جس نے آمنہ کو میری زندگی میں بھیجا۔ وہ نہ آتی تو شاید میں ہمیشہ اندھیرے میں رہتا۔ آمنہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے فیروز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ فیروز، میں جانتی ہوں تم پر جو گزری بہت بڑا دھوکا ہے، لیکن تم کمزور نہیں ہو، تم سچ کے ساتھ ہو۔ فیروز نے آمنہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شاید اللہ نے تمہیں میرے نکاح میں لا کر میرے ضمیر کو جگایا ہے۔ نہ تم آتی، نہ میں کبھی اپنی ماں کا اصل چہرہ پہچان پاتا۔ آمنہ نے آہستہ سے کہا، اب وقت ہے کہ تم حق کا ساتھ دو۔ فیروز نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں آمنہ، اب وقت ہے حساب برابر کرنے کا۔ اگلی صبح ہونے سے پہلے ہی فیروز آمنہ کو ساتھ لے کر اپنے چچا کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی صبح کی خاموشی میں دروازے کی دستک نے جیسے اندر کے دلوں کو ہلا دیا۔ دروازہ کھلا تو چچا نے ایک پل کو آمنہ کو دیکھا، حیرت کی چمک ان کی آنکھوں میں ابھری، لیکن اگلے ہی پل فیروز کو بجھا ہوا چہرہ اور نم آنکھیں دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ فیروز ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، آواز لرز رہی تھی، چچا، مجھ سے انجانے میں ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو مجرم سمجھا اور آپ پر زبان اٹھائی، لیکن وہ عورت جسے میں اپنی ماں مانتا رہا، وہ میری سگی ماں تھی ہی نہیں۔ اس نے جو دکھایا میں نے بس وہی سچ مانا۔ چچا نے اسے سینے سے لگایا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فیروز، تیرے باپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تجھے کبھی یہ حقیقت نہ بتاؤں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تو خود کو اکیلا محسوس کرے۔ ہم نے یہ درد سینے میں دفن کیے رکھا، صرف تیرے خاطر۔ فیروز نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو آمنہ کو اپنے پاس رکھ لیں، جس الزام پر وہ میرے نکاح میں آئی تھی، وہ سب جھوٹ تھا اور آپ بے گناہ۔ آمنہ فوراً لپک کر اس کے سامنے آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فیروز؟ میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ سچائی سامنے آ گئی تو ساری رنجشیں ختم ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ فیروز نے گہری سانس لی، لیکن وہ جو بوجھ میرے دل پر ہے، شاید میں اس گھر میں واپس نہ جا سکوں۔ آمنہ کی آواز میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ تو کیا ان قاتلوں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، جنہوں نے ایک سچے باپ، ایک وفادار شوہر کو چھین لیا؟ اگلے دن حویلی کی دیواریں حیرت سے تھر تھرا گئی۔ جب فیروز پولیس کی ہمراہ وہاں پہنچا تو گلاب بیگم کے قدم ڈگمگانے لگے، لیکن فیروز کی آنکھوں میں وہ فیصلہ تھا جو سچائی کسی بھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتے۔ فیروز نے ایک لفظ ناپ کر کہا، آج آپ کو ہر اس ظلم کا حساب دینا ہوگا جو آپ نے میرے باپ کی زندگی پر کیا۔ گلاب بیگم کا رنگ اڑ گیا اور گرفتاری کے خوف سے وہ چلاتے ہوئے بولی، میرے بھائی امیر نے قتل کیا تھا، میں نے نہیں۔ لیکن امیر بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، قتل کیا تو تمہارے کہنے پر تھا نا، تمہاری لالچ پر۔ تم ہی تو چاہتی تھی کہ وہ ملکیت فیروز کو نہ ملے۔ گلاب بیگم کا چہرہ اس کے اپنے بیٹوں کی نظروں میں بھی بے نقاب ہو چکا تھا۔ سچائی نے سب کے رشتوں کی بنیاد ہلا دی۔ دونوں بہن بھائی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اس رات فیروز آمنہ کی گود میں سر رکھ کر بیٹھا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آمنہ، یہ سب کیا ہو گیا آمنہ؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا فیروز، سچائیاں اکثر تکلیف دیتی ہے، لیکن یہ تکلیف ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ان خطرات سے بچاتی ہے جو چھپ کر ہمیں ختم کر دیتے ہیں۔ اگر اسے آج نہ کھلتا تو شاید کل آپ کی زندگی بھی چھن جاتی۔ فیروز نے آمنہ کو باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے لگایا۔ تم نہ ہوتی تو میں ٹوٹ جاتا، تم نے مجھے بچا لیا آمنہ۔ اسے بیڈ پر لے آیا، آمنہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا، دھیرے سے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، اب چاہے زمانہ خلاف ہو، لیکن تم میرے ساتھ ہی ہو، میری طاقت بن کر۔
آج کا ناول تھا یہیں تک. امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چلتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.